میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کا میرا مقصد ہے آپ کے ارد گرد ایسی چیزوں سے آپ کو متعارف کرانا جو کہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوں۔ آج جس پودے کا میں آپ سے تعارف کرا رہا ہوں اس کو ہندکو زبان میں بیکڑ، پنجابی میں بسنٹا یا بھینکڑ، اردو میں یہانسا اور ہندی میں بانسا، عربی میں عشیشت السار یعنی کھانسی کی بوٹی، اور انگریزی میں بیسکا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ طب کے علاوہ بھی اس دوا کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے دو بڑے استعمال میں ایک یہ ہے کہ اس کو ریشمی کپڑوں میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کیڑے سے محفوظ رہ سکیں، اور جن کپڑوں میں اس کو رکھا جاتا ہے ان میں کیڑا نہیں آتا۔ اس کا دوسرا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ جب کیلے اتار کر پکنے کے لیے رکھے جاتے ہیں یا آم اتار کر رکھے جاتے ہیں یا دیگر جو بھی پھل پکنے کے لیے رکھے جاتے ہیں تو اس میں بھی اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ بغیر خراب ہوئے بہت جلد یعنی چند روز میں پک جاتے ہیں۔ طب یونانی میں یہ مخرج بلغم کے طور پر مشہور ہے۔ عربی میں اس کو عشیشت سال یعنی کھانسی کو ختم کرنے والی دوائی کہتے ہیں۔ یہ مخرج بلغم ہے یعنی بلغم کا اخراج کرتی ہے اور چھاتی کی تمام تر تکلیفات میں مشتمل ہے۔ کالی کھانسی، دمہ اور سانس کی تنگی میں اس کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ یہ دافع تشنج بھی ہے، یعنی تشنج کو یعنی مرگی کے جھٹکے وغیرہ یا جو ہسٹیریا کے جھٹکے ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جراثیم کش کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے، خون کو صاف کرنے کے لیے، یا جسم کے کسی حصے سے خون آتا ہو اس کو روکنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دافع بخار بھی ہے یعنی بخاروں کو ختم کرتی ہے۔ طب یونانی میں اس کے جڑ کا جوشاندہ یا پتوں کا جوشاندہ اکیلا یا دیگر ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ پودے کا تعارف مجھے بچپن ہی میں یعنی 14-15 سال کی عمر سے ہی ہو گیا تھا۔ بچپن میں تو خیر ہمارے والدین ہم کو بیماریوں کو روکنے کے لیے استعمال کراتے تھے، لیکن ایک میرے والد صاحب کا ایک دوست تھا جس کو 25 سال کی عمر میں ٹی بی کا حملہ ہوا تھا، اور وہ جب بھی اس کو چھاتی میں تکلیف ہوتی یا بلغم سے بھر جاتی چھاتی تو وہ اس کا 3 کلو پانی میں 1 کلو اس کی کونپلیں ابالتا، اور جب وہ آدھا کلو پانی رہ جاتا تو اس کو کپڑے سے نکال کر اس میں چینی شامل کر کے 1 چمچ روزانہ 1 ہفتے تک استعمال کرتا تو وہ سالوں کے حساب سے ٹھیک رہتا تھا۔ وہ اس کو 25 سال کی عمر میں ٹی بی ہوئی تھی اور 70 سال کی عمر میں اس آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس نے اس کے علاوہ اور کوئی دوائی استعمال نہیں کی، اور آخر میں جو اس کو ڈیتھ ہوئی ہے اس کا کاز بھی یہ ٹی بی نہیں تھی بلکہ ہارٹ اٹیک تھا۔ تو وہ اس دوران مجھے اس کا بہت تعارف ہوا۔ پھر ہومیوپیتھی میں جب آیا تو اس کا تفصیل سے میں نے مطالعہ کیا۔ آیورویدک میں اس کو وید حکمہ کی ماں بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ دعا وقت پہ دے دی جائے تو انسان رات صدر یعنی چھاتی کی، پھیپھڑوں کی امراض اور بلغمی امراض سے مر نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے اس کی طبی فوائد اور جو آیورویدک میں اس کے متعلق خیالات ہیں ان سے میں نے آپ کو آگاہی دی۔ اب میں اس کو ہومیوپیتھک میں اس کے استعمال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہومیوپیتھک میں اس دعا کو جسٹیشیا ایڈاٹوڈا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دعا کو ڈاکٹر سرت چندر گھوش نے متعارف کرایا تھا جو کہ کلکتہ کے رہنے والے تھے۔ اس کا مریض بیرونی واقعات سے بہت ایکیڈس ہوتا ہے
سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا اس دعا میں نیٹرمیور، پرسٹیلا اور کالی بائی کی طرح پایا جاتا ہے۔ سانس گھٹنے کے دورے یعنی آکسیجن کی کمی میں اس کا مقابلہ کاربوویج، انٹمٹاڈ اور سپیڈوسپرمیا سے کیا جا سکتا ہے۔ خشک کھانسی میں برایونیا سپونجیا اور کالی کھانسی میں یہ دوا ڈروسرا کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ تو آلات صدر یعنی چھاتی کی تقاضی تھیں جو کہ اس کو چھاتی کی تازہ اور پرانی تکلیفات میں بہت عام دوا بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھوک کا نہ رہنا، قبض، پیچس اور جگر کے مقام میں درد بھی اس دعا میں پایا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعا آلات ہاضمہ میں بھی کارآمد ہے۔ ہومیو میں یہ دعا مدر ٹینچر میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر 3، 6 یا 30 طاقت میں اس کا استعمال کیا جائے تو بہت کارآمد ہو سکتی ہے۔ یہ دوا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یعنی جتنا بھی بر عظیم ہند ہے اس کے گرم علاقوں یا نیم پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ہزارہ میں یہ دعا ایبٹ آباد، مانسہرہ، آری پور اور کوہستان کے ذیلی علاقوں میں ملتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ایک مقامی بوٹی بانسا بھینکڑ کے متعلق تھی۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں اسی پر اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔